بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ نماز کے اندر اس کا جزو لازم ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ضروری ہے۔ ہاں البتہ سورۃ فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید کے اندر سے، جہاں سے چاہے پڑھے، اس میں وسعت دے دی گئی ہے۔ کم سے کم جو ہے وہ 3 آیات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کہ مطلب مسنون طریقے کو اس میں ترجیح دی گئی ہے۔ بہرحال سورۃ فاتحہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کی شان ہے کہ اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت ساتھ نہ ملائی اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ تاکید ہے اس چیز کے اندر، ہر بندے کو یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس صورت میں مقتدی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے، وہ خاموش کھڑا رہے، ادب احترام اسی کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح جہری نماز جب امام پڑھا رہا ہو، بلند آواز سے قرات کر رہا ہو، اس صورت میں بھی حکم شرعاً قرآن کریم کی آیات سے یہی ہے کہ چاہے جو بھی بندہ اقتداء کر رہا ہے امام کے پیچھے، جہری نماز ہے یا سری نماز ہے، ان تمام صورتوں کے اندر اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ حدیث مبارکہ انفرادی نماز کے بارے میں ہے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کی قرات جو ہے وہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ امام بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کی جو ہے قرات، رکوع، سجود، تمام چیزیں وہ درست ہو جائیں۔ ہاں سورۃ فاتحہ اگر کسی بندے سے بھول کر رہ گئی تو وہ سجدہ سہو سے جو ہے نا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔